بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر جتنی جاندار چیزیں ہیں ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے، اور اس کائنات کے اندر جتنے جاندار ہیں ان جانداروں میں سب سے شاندار جوڑا جو ہے وہ میاں بیوی کا ہے انسانوں کے اندر۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ جب بچوں کا نکاح ہوتا ہے تو محفل کے اندر قاضی اور مفتی شریعت دو جملے بولتا ہے، تلوار خاں کی لڑکی بندوق خاں کا لڑکا، کہا تم نے قبول کی؟ جی میں نے قبول، ہو گیا نکاح۔ تو نکاح تو دو جملے بولنے پر ہو جاتا ہے، لیکن نکاح کے بعد اب زندگی بھر کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ایک دوسرے کو کیسے اہمیت دینی ہے، کیسے اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے، کیسے ضمیر کی آواز کا خیال رکھنا ہے، اس کو نہ کوئی سیکھتا نہ سیکھنے کی کوشش کرتا۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے اشرف المخلوق انسانوں کا جو جوڑا بنایا ہے میاں بیوی کا، اس میں سے بیوی کی کئی حیثیتیں ہیں۔ بیوی تو بنتی ہے یہ نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے یہ کوئی بیٹی ہوتی ہے، نکاح کے بعد یہ بیوی ہوتی ہے، اور بیوی کے بعد یہ ماں بنتی ہے، اور ماں کے بعد یہ ساس بنتی ہے۔ یہ اس کی مختلف حیثیتیں ہیں۔ دنیا والوں نے یا تو عورت کو اتنا اٹھایا کہ سر پہ چڑھا لیا، یا اتنا گرایا کہ اس کو کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ دنیا کی بہت سی قوموں نے عورت کو اتنا اٹھایا کہ اس کے بت بنا دیے، ان کی عبادت کرنے لگے، اور اقوام عالم نے عورت کو ایسا گرایا کہ اس کو شجر ممنوعہ کی طرح بری حیثیت سے دیکھنے لگے۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، عورت کو احترام دیا، اور یہ عورت جس عمر کے جس مرحلے میں اور زندگی کے جس مرحلے میں ہے اس مرحلے کے اس کے حقوق اور اس کے ضابطے بیان کیے۔ آج کی اس مجلس میں کچھ اسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اور یہ مضمون انشاءاللہ کئی مجلس تک چلے گا کہ عورت بحیثیت بیٹی کے کس طرح سے رہے، عورت بحیثیت بیوی کے کس طرح رہے، بحیثیت ماں کے کس طرح رہے، بحیثیت بہن کے کس طرح رہے، اور اس کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق رہتے ہوئے اس کو کیا کچھ کرنا ہے اور اس کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرنا۔ اس لیے جو بات کہی جائیں ان کو سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں۔ سب سے پہلا وصف جو عورت ذات کے اندر ہونا چاہیے، جس کو اسلام نے پسند کیا ہے، وہ ہے اس کے اندر حیا کا ہونا۔ حیا گویا عورت کا ایک لباس ہے۔ جس طرح ظاہری لباس پہننے سے جسم محفوظ رہتا ہے، حیا کا لباس پہننے سے اس کا کردار محفوظ رہتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اذا فاتت الحیا فکن ما شئت، جب تیری حیا فوت ہو جائے، تیری حیا ختم ہو جائے، شرم تیری ختم ہو جائے، تو جو چاہے کرتا پھر۔ معلوم ہوا حیا ایک بندش ہے، حیا ایک پابندی ہے، حیا اللہ کی طرف سے خوبی ہے جو مرد اور عورت دونوں کو ملا ہے۔
اگر اس کی حیا انسان کی باقی رہے، حیا محفوظ رہے، نہ جانے کتنے حادثات سے یہ محفوظ رہتا ہے۔ اور عورت اگر اپنی حیا، صفت حیا کی حفاظت کرے اور حیا کے زیور کے ساتھ آراستہ رہے تو نہ جانے یہ کتنے اونچے مقام کو پہنچ سکتی ہے، اور اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ جب عورت کا حیا کا زیور لٹتا ہے اور جب اس کی حیا ختم ہوتی ہے تو یہ عورت نہ جانے کتنے مردوں کو گناہوں میں پھنسانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے حیا عورت ذات کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، حیا انتہائی ضروری چیز ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے جو عورت مرد کے اندر حیا کا جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کو ترقی تو دیں، اس جذبے کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آج کل مرد عورتوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بہت سارے عقل مند مرد عورتوں کو مل کر بیوقوف بنا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وومن پاور، ہم عورتوں کو پاور میں لانا چاہ رہے ہیں جی، اور عورتوں کو ہم برابری کا درجہ دینا چاہ رہے ہیں، عورت بھی مردوں کے قدم سے قدم ملا کر چلیں جی، اور اس کو کیا نام دے رہے ہیں؟ اس کو برابری کا نام دے رہے ہیں۔ اور عورت کو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، مردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عورت کی ذات کے اندر جو شرم و حیا کی خوبی ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی شرم و حیا کو ختم کر دو، یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بھی بات کرے گی، یہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بھی بات کرے گی، تو یہ تو گلے مل کے بات کرے گی۔ لیکن اب بتائیے کیا ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اور کولے سے کولا ملا کر بیٹھ کر اگر عورت بات کر رہی ہے، یہ اس کی عزت ہے، یہ خوبی ہے، یہ اس کی جو ہے شرم و حیا کی بربادی؟ اور جو عقل مند لوگ عورت ذات کو مردوں کے برابر کرنا چاہ رہے ہیں تو ذرا ہمیں اس کی ویاکھیا اور اس کی تعریف تو بتاؤ کہ عورت کے برابر مرد کو اور مرد کے برابر عورت کو تم کیسے کر کے دکھاؤ گے؟ برابری تو اس کو کہتے ہیں جی، کہ جیسے جوتا بنانے والا موچی جوتا بناتا ہے اور ایک بنانے کے بعد جب دوسرا بنا لیتا ہے تو نیچے ایڑی سے لے کر آگے تک یوں ملا کے دیکھتا ہے اور چاروں طرف سے چیک کرتا ہے کہ ایک کے برابر کہ اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اگر وہ برابر ہو گیا تو اس کو عربی میں کہتے ہیں طابق النعل بالنعل، جوتا جوتے کے برابر ہو گیا۔ تو جیسا جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے، اگر عورت کو مرد کے اس طرح سے برابر کر کے دکھاؤ تب ہم سمجھیں گے تم نے عورت کو مرد کے برابر درجہ دیا۔ کیوں دوستو بیوقوف بن رہے ہیں؟ اور ہماری بہنیں اور مائیں کیوں بیوقوف بن رہی ہیں؟ کیا کوئی دنیا کی طاقت، دنیا کا کوئی عقل مند آدمی عورت کو مرد کے برابر درجہ دے سکتا ہے؟ جبکہ پیدا کرنے والے رب نے دونوں کا سسٹم الگ بنایا ہے، دونوں کے جسم کی ساخت اور بناوٹ الگ ہے، دونوں کی ذمہ داریاں الگ ہے۔ ایک کو شوہر بنایا، ایک کو بیوی بنایا، شوہر کے احکام الگ رکھے، بیوی کے کام الگ رکھے، شوہر کے اعضاء جسم کے الگ بنائے، عورت کے اعضاء جسم کے الگ بنائے، مرد کو داڑھی دی، عورت کی داڑھی نہیں، اس کی خوبصورتی داڑھی نہ ہونے میں ہے، مرد کی خوبصورتی اور بہادری داڑھی کے بڑھنے میں ہے، عورت کی خوبصورتی اس کی چوٹی کے بڑھنے میں ہے، مرد کی خوبصورتی اس کے بالوں کے تراشنے میں اور کاٹنے میں ہے۔ اللہ پاک نے عورت ذات کو سینہ دیا، مرد کو اللہ پاک نے جی ان اعضاء سے محروم رکھا، اس لیے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ عورت کو بچوں کو پالنا ہے، پرورش کرنا ہے، ان کی فیڈنگ کرنی ہے، ان کو غذا پہنچانی ہے، اور اللہ پاک نے اس کے سینے میں نظام رکھا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ سینوں کو دودھ سے بھر دیا، بلکہ اللہ پاک نے ایک عورت کو بچے کی ماں بنا کر اس کے اندر کچھ ایسے سینسر لگا دیے کہ اگر ماں بچے سے کوسوں دور ہو اور بچہ بھوک میں تڑپ رہا ہو، ماں کے سینے میں ہلچل مچتی ہے اس کے دودھ میں، میرا بچہ رو رہا ہے، مجھے جلدی اپنی منزل پہ پہنچنا چاہیے۔ تو یہ سینسر کا سسٹم یہ تو ماں کے سینے میں رکھا ہے، یہ باپ کے سینے میں تھوڑی رکھا ہے۔ اگر دنیا والے عورت اور مرد کو برابر کر رہے ہیں تو یہ سینسر بانٹ کے دکھائے کوئی طاقت کہ بچہ روئے تو باپ کا سینہ بھی دھڑکے اور اس کے سینے میں بھی ہلچل مچے۔ تو دوستو یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ پاگل پن کی بات ہے کہ عورت کو مرد کے برابر درجہ دیں۔ جب پیدا کرنے والے رب نے نہیں دیا تو دنیا کی طاقت کون ہو سکتی ہے جو عورت کو مرد کے برابر درجہ دے؟
یہ تو کہہ نہیں رہے عورت کو عزت دی جائے، عورت کو احترام دیا جائے، عورت کو اس کے ضمیر کی آواز کو سنا جائے، اس پر ظلم نہ کیا جائے، اس پر زیادتی نہ کی جائے، یہ تو کہہ نہیں رہے۔ جو چیز اس کو دینے کی ہے وہ تو دے نہیں رہے، اس کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں طاقت دے دیں گے۔ کیا طاقت دے دیں گے؟ کہ جس طرح سے مرد باہر گھومتے پھرتے ہیں تمہیں بھی باہر گھومتے پھریں گے۔ تو کیا زمانے کے جو کتے گھومتے پھر رہے ہیں وہ ان کے پنجوں سے اور ان کی نگاہوں سے، ان کی جبڑوں سے بچ کر رہی؟ اب بتائیے اس کی عزت ہے؟ جہاں اس کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی عزت ہے، یہ اس کی ترقی ہے۔ کس نے اس کو ترقی کہا؟ حقیقت یہ ہے کہ جو بیوقوف اس طرح کی بات کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے نظام کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ نے عورت کو عورت بنایا، مرد کو مرد بنایا، دونوں کا سسٹم جسم کا الگ بنایا، دونوں کی ذمہ داری الگ بنائی، دونوں کی عزت آبرو کا خیال رکھا۔ جو پیدا کرنے والے رب نے جس عورت کو عورت بنا کر، مرد کو مرد بنا کر ایک مقام عطا فرمایا، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جو خود سمجھ رہے ہیں بس اسی کو ترقی سمجھ رہے ہیں۔ بھائی جب تم مرد کے برابر اس کو برابری کا درجہ دینا چاہ رہے ہو جی، تو عورت بچہ جنتی ہے تو مرد کو بھی کہو تو بھی بچہ جن۔ عورت نے ایک بچہ جنا تو بھی ایک بچہ جن کے دکھا۔ اب کیسے جنے گا؟ تم نے یہ نعرہ لگایا برابری کا، برابر تم کر کے دکھاؤ، ہمیں کچھ پتہ نہیں کیسے کرنا۔ عورت 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ایک بچہ 9 مہینے مرد پیٹ میں رکھ کے دکھائے اور وہ بھی دودھ پی کے دکھائے، کس طرح پلائے گا، کیسے پلائے گا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ جیسے عورت پلاتی ہے ایسے پلا کے دکھائے۔ جب اس کے پاس دودھ پلانے کا سسٹم ہی نہیں اللہ نے بنایا، وہ پلا کے دکھائے گا کہاں سے؟ تو پھر برابری کہاں سے ہوئی؟ اس لیے دوستو، عقل کے گھوڑے دوڑانا بیوقوفی ہے۔ خالق کائنات کی بات کو ماننا یہی عقل مندی ہے۔ انسان کی عزت اسی میں ہے۔ اللہ نے جو نیم اور قانون اور ضابطہ انسانوں کے لیے اور انسانیت کے لیے اور انسانوں کی بقا کے لیے اور انسانوں کی خوشحالی کے لیے بنایا ہے، انسان کو چاہیے سر جھکا کے اسی کو تسلیم کرے۔ تو عورت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر حیا ہو۔ آج جتنے بھی معاشرے کے اندر گند پھیلی ہوئی ہے، معاشرے کے اندر جتنی برائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی حیا ختم ہو گئی۔ یہ جتنے افیئر چل رہے ہیں یہ حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے، انٹرنیٹ پر جو بدماشیاں چل رہی ہیں یہ حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے، یہ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں آدھا لباس پہن کر آدھا کھول کر، یہ حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے، یہ جو اجنبی مردوں سے ان کے رابطے ہو گئے ہیں یہ حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے، یہ جو زنا کرتی پھر رہی ہیں یہ حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے۔ اور ان تمام برائیوں کا علاج اسلام نے ایک لفظ میں کہہ دیا کہ حیا کی حفاظت کرو۔ جو عورت اپنے حیا کے زیور کی حفاظت کرے گی وہ نہ اپنی عزت کا سودا کرے گی، نہ آبرو کو کبھی بیچے گی، نہ اپنی نظر اٹھا کے کسی کو دیکھے گی، نہ وہ متاع کوچہ و بازار بن کے بکے گی۔ یہ ہے اسلام کا حسن کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو، عورتوں کو کہا کہ اپنی حیا کی حفاظت کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، بتاؤ عورت کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجمع میں سے اٹھے، اندر گھر میں تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا عورت کے اندر کیا خوبی ہونی چاہیے؟ انہوں نے فرمایا عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد کو نہ دیکھے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ نامحرم مرد کی نظر بھی اس پہ نہ پڑے۔ جو عورت ایسی ہو کہ اس کی نظر کسی نامحرم مرد پہ نہ پڑے اور کسی نامحرم مرد کی نظر عورت پہ نہ پڑے، جو عورت ایسی ہوئی اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ آ کر انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ حضرت فاطمہ یہ فرما رہی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اس جواب سے اور کہا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا۔ واقعی دوست، عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی کو تاکتی نہ پھرے، اور دوسری خوبی یہ ہے کہ کوئی اس کو تاکتا نہ پھرے۔ یہ عفیف رہے، یہ پاک دامن رہے، اور حیا کی چادر اس پر پڑی ہوئی رہے۔
یہ عاجز کہا کرتا ہے خوبصورت عورت وہ نہیں ہے جو کریم پاؤڈر لگا کر اپنی بیوٹی کو چمکائے اور دمکائے، بلکہ عورت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کو کھول کر اس کے سامنے اپنے چہرے کو کرے، تاکہ قرآن پاک کے جو انوارات ہیں، الفاظ کے جو انوارات ہیں، وہ ریفلیکٹ ہو کے اس کے چہرے پہ پڑیں، اس سے اس کا چہرہ خوبصورت ہوگا۔ عورت کی خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ وہ کاجل اور سرمے سے اپنی آنکھوں کو خوبصورت بنائیں، عورت کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس میں حیا کا سرمہ پڑا ہو۔ عورت کی خوبصورتی اس میں نہیں ہے کہ وہ اونچی ہل والی ایڑی والی سینڈل پہن کر اپنے قد کو اونچا کرے۔ جی، عورت کا قد اونچا بلند اخلاق اور بلند کردار سے ہوا کرتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور مدین میں جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ایک کنواں تھا۔ لوگ اپنے اونٹوں کو اور اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتے تھے۔ وہاں لائن لگی ہوئی تھی اور 2 لڑکیاں جوان العمر ایک طرف تو سہمی کھڑی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مصر سے آگے بڑھے تھے اپنی جان بچانے کے لیے، اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے۔ وہاں سے نکلے، ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا جو فل چادر میں تھی، کور میں تھی۔ پوچھا، بیٹا کیا بات ہے، آپ اپنے جانوروں کو، بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ کہ دیکھو کافی مردوں کی بھیڑ ہے، جب وہ پلا چکیں گے اس کے بعد ہماری باری آئے گی۔ کہا، یہاں پانی پلانے کے لیے کوئی اور بھی کنواں ہے؟ کہا، ایک ہے، لیکن اس کے اوپر بڑا بھاری بھرکم ڈھکن رکھا ہوا ہے۔ کہ چلو، انہوں نے رہبری کی، وہاں پہنچے، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جس ڈھکن کو کئی مرد مل کر اس کو اٹھاتے تھے، تنہا انہوں نے اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ یہ دونوں بہنیں وقت سے پہلے اپنے گھر آ گئی۔ والد صاحب نے پوچھا، بیٹی آج تم بہت جلدی پانی پلا کے فارغ ہو کر گھر پر آ گئی، کیا معاملہ ہے؟ کہ پیارے ابو، آج ایسا معاملہ پیش آیا، ایک شخص تھا جس نے ہمارا تعاون کیا اور ہماری بکریوں کو اس طرح سے پانی پلا دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نوجوان نے اس طرح کا کام کیا ہے تو اس کو تو اس کا بدلہ ملنا چاہیے، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ تو دونوں بہنوں میں سے ایک بہن بلانے کے لیے آئی۔ قرآن پاک میں ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں میں سے ایک آئی حیا کی چال چلتے ہوئے، شرم و حیا کی چال چلتے ہوئے، یعنی ان کا باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ یہ شرم و حیا والی ہے، پردے میں لپٹی ہوئی تھی، اور آ کر کہا، ہمارے ابو آپ کو یاد فرما رہے ہیں، آپ چلیے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے اور ان کو کہا، آپ آگے چلو، اور ہاتھ میں انہوں نے کچھ کنکریاں اٹھا لی، اور جدھر کو مڑنا ہوتا تو ادھر کو کنکری پھینکتی کہ ادھر کو مڑو، تاکہ بات کرنے کا زیادہ موقع نہ آئے، اشاروں سے کام چل جائے۔ اس طرح سے لے کر آئیں۔ بہرحال ان کی صفت جو قرآن پاک میں ذکر کی ہے وہ کیا ہے؟ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی حیا کی چال چلتے ہوئے، حیا کے ساتھ چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا حیا تو عورت کی خوبی ہی، لیکن آج کل ماڈرن زمانے کے اندر حیا کو ایک بیماری قرار دیا کہ جو عورت، جو لڑکی شرمائے، جو لڑکا شرمائے، گویا اس کے اندر ویکنس ہے، اس کے اندر بیماری ہے، اور وہ ہے شرم اور حیا کی بیماری۔ لہٰذا حیا کو ختم کرنا، اس کو فن سمجھا جا رہا ہے، یعنی جو عیب ہے اس کو کمال سمجھا جا رہا ہے، اور جو کمال ہے اس کو عیب سمجھا جا رہا ہے۔ یہ کیسا دور ہے؟ تو عورت کی خوبی یہ ہونی چاہیے، لڑکی کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ حیا والی ہو۔ اب دیکھیے، جو بچیاں حجاب نہیں پہنتی، جو بچیاں برقع بھی تو پہنتی ہیں لیکن ایسا پہنتی ہیں کہ اس کے برقعے کی طرف نظریں مائل ہو جائیں، اور نظر ہمیشہ تعاقب کرے کہ جس کا برقع اتنا خوبصورت ہے، اس کو پہننے والی کتنی خوبصورت ہوگی۔ جس کا ذہن اس طرف جائے تو یہ ذہن کون لے جا رہا ہے؟ برقعے کی خوبصورتی۔ معلوم ہوا خوبصورت برقع پہننا یہ بھی فتنے سے خالی نہیں، لہٰذا برقعے کے اندر سادگی ہونی چاہیے۔ اس لیے برقعے کا مقصد یہ ہے
تاکہ اس کو پہننے والی محفوظ رہے، اور محفوظ اسی وقت رہے گی جب کہ برقع بے ذوق ہو، برقعے کے اندر کشش نہ ہو۔ اسی لیے تو یہ حکم دیا کہ عورتیں اگر اپنا لباس بھی کہیں سکھانا چاہیں تو ایسی جگہوں پہ نہ سکھائیں جہاں مردوں کی نظر پڑتی ہو، اس لیے کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ جب مرد کپڑوں کو دیکھے گا تو اس کا ذہن آگے دوڑے گا، سوچے گا جس عورت کے کپڑے اتنے خوبصورت ہیں وہ پہننے والی کیسی خوبصورت ہوگی، تو اس کا تصور، اس کا خیال کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا جب جسم حیا والا ہوگا اور جسم خود پردے میں رہنے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کے جتنے مبادیات ہیں وہ بھی شرم و حیا والے ہونے چاہیے۔ لہٰذا اگر عورتوں کو اپنے لباس کہیں اوپن جگہ پہ ڈالنے بھی پڑے تو اس کے اوپر ایسی موٹی چادر یا رنگین چادر ڈال دی جائے کہ باہر سے کسی مرد کی نظر ان لباس پہ، ان کپڑوں پہ براہ راست نہ پڑے، تاکہ حیا باقی رہے۔ دیکھیے اسلام نے کیسی پیش بندی فرمائی ہے اور کیسا محفوظ قلعہ تعمیر کیا ہے مرد اور عورت کے بچنے کا۔ بھائی جس درخت کے پھل کھانے نہیں ہیں تو اس کے گننے کا فائدہ کیا؟ جب عورت کو دیکھنا نہیں ہے، اس سے کوئی تعلق قائم کرنا نہیں ہے، تو پھر اس کے لباس کے دیکھنے کا فائدہ کیا؟ تو لباس کے بارے میں اتنی احتیاط، نیز لڑکی لباس ایسا ڈھیلا ڈھالا پہنے کہ بدن کے فگر نظر نہ آئے، اتار چڑھاؤ نظر نہ آئے۔ اس لیے کہ جب باڈی شیپ لباس پہنے گی عورت، باڈی شیپ لباس پہنے گی، چست لباس پہنے گی تو اتار چڑھاؤ نظر آئیں گے، اور اتار چڑھاؤ سے آدمی کا ذہن گناہ کی طرف جائے گا۔ لہذا کہا کہ ڈھیلا ڈھالا پہنے، اور ڈھیلا ڈھالا بھی وہ ہو جو نیٹ نہ ہو، جھلکدار نہ ہو، چمکدار نہ ہو، جس میں بدن چمکتا ہوا، جھلکتا ہوا نظر نہ آئے، اتنا گھٹ اور اتنا موٹا ہو کہ بدن اس میں چھپا رہے۔ تو ڈھیلا ڈھالا ہو، موٹا اتنا ہو کہ اس میں چمکتا ہوا نظر نہ آئے۔ یہ ہے لباس کے حدود و قیود۔ نیز اس لباس کو جب دھونے کے بعد سکھانے کے لیے ڈالیں تو ایسی جگہ ڈالیں کہ جہاں مردوں کی نظر نہ پڑے، یا گھروں کے مردوں کی نظر پڑے گی تو اس کے اوپر ایسی رنگین چادر ڈال دیں تاکہ اس چادر کے نیچے وہ چھپ جائے۔ اب بتائیے، جب اتنی ساری پابندیوں کے ساتھ ایک بچی ہمارے گھر میں پرورش پائے گی، مجال ہے کہ اس کی عزت تار تار ہو، مجال ہے کہ کوئی اپنے تصور میں اس کو سوچ کے اس کے ساتھ بدکاری کرے۔ یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کا حسن۔ غرض یہ کہ سب سے بنیادی زیور عورت کا اور سب سے بنیادی دولت عورت کی حیا ہے۔ اگر حیا باقی رہے گی بچپن سے تو یہ عورت نہ تو کسی کی خوابوں کی شہزادی بنے گی، نہ کسی کے تصور میں ہلچل مچائے گی، اور نہ کسی کے گناہ کا باعث بنے گی۔ نیز مردوں کو کہا مرد بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ جب وہ جھکا کے رکھیں گے تو جب ان کی آنکھوں سے کسی عورت کی تصویر کیچ نہیں ہوگی، میموری کے اندر جائے گی نہیں، تو نفس اس سے کھیلے گا نہیں، نفس اس کے ساتھ تصور کا گناہ کرے گا نہیں، تو معاشرہ پاکیزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ معاشرہ پاکیزہ ہوگا۔ تو بنیادی صفت عورت کی یہ ہے، عورت کی بنیادی صفت یہ ہے کہ وہ شرم اور حیا کے ساتھ رہے۔ تو آج کی اس محفل میں بنیادی پوائنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر شرم و حیا کو زندہ رکھیں، شرم و حیا کو فوت نہ ہونے دیں، شرم و حیا کو فوت نہ ہونے دیں۔ اگر باپ اسکرین دیکھ رہا ہے، باپ اسکرین دیکھ رہا ہے اور جوان بیٹی گھر میں ہے اور اسکرین کے اوپر کچھ تماشے چل رہے ہیں، تماشے چل رہے ہیں، اب بیٹی کی موجودگی میں باپ کا اس اسکرین کے تماشے کو دیکھنا یہ حیا کو ختم کر رہا ہے، یہ حیا کو ختم کر رہا ہے۔ جب وہ بیٹی کی موجودگی میں اس منظر کو دیکھ سکتا ہے، وہ بیٹی کو بے لباس بھی دیکھ سکتا ہے، وہ بیٹی کو بے لباس بھی دیکھ سکتا ہے۔ یہی تو حال ہے، تبھی تو یہ حال ہے کہ بیٹی جوان العمر ہے اور یہاں تک کا لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ پوری باہیں کھلی ہوئی ہیں، اس کی بغلیں دکھ رہی ہیں، اور باپ کو حیا تک نہیں آ رہی، شرم تک نہیں آ رہی، اس لیے کہ شرم تو اس کی کب کی ختم ہو چکی۔
शर्म तो कब की खत्म हो चुकी। बाप मौजूद है और बेटी टी शर्ट पहने हुए और बॉडी शेप लिबास पहने हुए और बाप उसको देख रहे हैं। इसका मतलब ये कि बाप ने अपनी उबूवत को और अपने मकाम को खो दिया है और उसकी शर्म और हया को खो दिया है, और बेटी ने जी अपनी बेटी होने की शर्म और हया का जो है मकाम ख़त्म कर दिया। तो इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो शर्म और हया को हम जितना ज़्यादा अपने घर के अंदर परवान चढ़ाएंगे और इस रिवाज को और इस चीज़ को जितना आगे बढ़ाएंगे, हमारी बच्चों की इज्जत और आबरू महफूज रहेगी, हमारे घर की लाज महफूज रहेगी। और जितना इसको ख़त्म करेंगे, याद रखना हमारी बच्चियाँ बालिग होने से पहले, शादी होने से पहले अपनी इज्जतों को फ़रोग़ कर चुकी हों, और न जाने हमारी बच्चियाँ कितने मर्दों और कितने पाकबाज इंसानों की गुनाह में मुब्तला होने का सबब बना। जो बेटी जो लड़की जवानुल उमर होने के बाद शर्म हया की चादर न संभाले, हिजाब न संभाले, बुरक़ा न संभाले, जब बेपर्दा होकर बेमहाबा वो मर्दों के सामने आएगी तो मर्दों की आंखें इसकी तस्वीर खींचेंगी और आंखें तस्वीर खींच के क़ुव्वत ख़यालिया को देंगी, और क़ुव्वत ख़यालिया में हर मर्द इस लड़की के साथ ज़िना करेगा, तसव्वुर का ज़िना करेगा। अब ये जो लोगों का मर्दों का जहन ख़राब किया, किसने किया? बेपर्दा लड़की ने किया ना। और लड़की बेपर्दा इसलिए हुई, माँ और बाप ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया नहीं, उसने उसको मोटिवेट किया, उसने उसको आगे बढ़ाया, बेपर्दगी पे आगे उसकी हिम्मत अफजाई। तो माँ बाप इसके गुनाह के अंदर बराबर के शरीक। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों को बचपन से आदी बनाए शर्म और हया का। छोटे छोटे बच्चों के लिए किड्स वेयर में जाकर बच्चों के लिबास लाते हैं, चुस्त पाजामे लेकर आते हैं और चुस्त टी शर्ट लेकर आते हैं, जीन्स पैंट लाती हैं। जब छोटे बच्चे इसी लिबास को पसंद करने लगेंगे, फिर बड़े होने के बाद ये खुद खरीदेंगे, बड़े होने के बाद इसरार करेंगे वही पहनाओ जो बचपन में पहनाया था। अब इनको शलवार कमीज़ पर और हया वाले लिबास पे आप नहीं ला सकते, वो यही फैशनेबल लिबास पसंद करें, यही जीन्स पसंद करेंगे, यही बॉडी शेप लिबास पसंद करें। बात समझ में आ रही? इसलिए औरत का जेवर हया है, इसकी शर्म है, और इसकी शर्म और हया को बाकी रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए मियाँ और बीवी यानी और माँ और वालिद, भाई और बहन जितनी इसमें मेहनत कर सकते उतनी करें, दुनिया और आखिरत में इसका अजर पाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले बहुत सारे अफराद आके मिलते हैं और अर्ज़ करते हैं कि हमें तौबा ताइब होकर ज़िंदगी पाकीज़ा गुजारनी है, रब चाहे ज़िंदगी गुजारनी है, मन चाहे ज़िंदगी से हमें तौबा करनी है। तो आज इस तौबा के कलमात पढ़ाता है, अपनी इस्लाह की नीयत से, अल्लाह की रज़ा की नीयत से, तौबा की नीयत से कलमात मेरे पीछे पीछे पढ़ते चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुन बिल्लिसान व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िहि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह का शुक्र है, कलमात पढ़ने के बाद आप तौबा ताइब हो गए। अल्लाह ताला इस तौबा को कबूल फरमाए
اور ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا بنا دے ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، آگے پیچھے کی سنتوں کے اہتمام کے ساتھ۔ نیز پاؤ پارا آدھا پارا جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ نوجوان بچے اور خواتین بالخصوص انٹرنیٹ اور سیل فون کا غلط استعمال نہ کریں۔ انٹرنیٹ کا اور موبائل فون کا غلط استعمال نہ کریں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ابتدائی معمولات ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنے ولیوں میں شامل فرمائیں۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ پیارے اللہ آپ ہم سب کو معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اللہ اس مجمع میں نہ جانے کتنے مرد و خواتین ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دلوں کے اندر کچھ تمنائیں ہیں، مرادیں ہیں، آرزویں ہیں، جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے، دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ آپ تو دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہے۔ تمام کی دلی آرزوؤں کو پورا فرما، تمناؤں کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جی ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔